السلام علیکم. چلیے شروع کرتے ہیں. آپ انجینئر محمد علی مرزا سے مناظرے کے لیے کراچی سے جیلم جا پہنچے، وہاں ویڈیوز بنائیں، اپنی جیت کا خود اعلان کیا اور واپس کراچی آ گئے. اسلام کا جھنڈا یقیناً بلند ہو گیا ہوگا اور ہو گئی ہوگی یقیناً آپ کی مذہب کی خدمت. باپ رے، یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. 100% ہوئی، اتنی زبردست خدمت ہوئی. ایک آدمی حضرت معاویہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اب بخاری میں اگر 2812 لکھی ہوئی ہے، افسوس اے مار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، یعنی مولا علی کی پارٹی، اور تیری مخالف جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. تو پٹو امام بخاری نو، اور بلکہ اس تو بھی بات کہ اللہ دے نبی دی حدیث ہوتے پٹنا جے ایمان پر بات کرو، میرا کیا لینا دینا، میں تو ڈاکیاں. اسلاف کو برا بھلا کہہ رہا ہے. کیا بولا تو نے؟ اسلاف کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اسلاف وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے. اسلاف وہ ہیں جو یہ کہتے رہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور لعنت ہے ایسے تمہارے اسلاف کے اوپر. صحابہ تابعین کو برا بھلا کہہ رہا ہے. جھوٹ بولو اور بولو، بولتے جاؤ، اسی لپیٹتے جاؤں گے تواڈی. کسی بزرگ کو اس نے نہیں چھوڑا. اے ہن قیامت تو پہلے جے قبر تو نکل دے، ادو بھی نکلن گے، ڈرن گے ادھر ادھر. انجینئر صاحب سے نہیں کسے پھر رہے. اور پھر چیلنجز ایسے کر رہا ہے جس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں اور اسلاف سے بدگمان ہو رہے ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب نے چیلنج کیا اور بھاگ گئے. کیا چیلنج کیا کہ ادھر میرے گھر آ جاؤ، یہ چیلنج کیا. اگر کوئی صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ میرے فیکٹس اور فگرز درست ہیں، فلاں پولیٹیشین آ کے جواب دے اس کا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیشین جو ہے وہ پوری فوج لے کے اس صحافی کے گھر پہنچ جاتا ہے یا ٹی وی پروگرام میں آ کے اس کا جواب دیتا ہے. تم آپس میں جب ایک دوسرے کو علمی چیلنج کرتے ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ دیوبندی 1000 پبلک لے کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں کہ نکل مولوی جواب دینا ہے. میں نہیں، یوٹیوب پہ جواب دیتے ہیں. جب میری باری آتی ہے بدماشی کرتے ہیں، پبلک اکٹھی کر کے ادھر آتے ہیں، اور وہ آتے پتہ کیوں ہے؟ جھگڑا کرنے کے لیے. رفع الیدین کے مسئلے پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی صحیح حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے. امام ترمذی نے عبداللہ بن مسعود والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اس کو صحیح نہیں کر سکتا. اور عبداللہ بن مبارک کا ہی قول ہے صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے ابن عمر والی، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی علیہ السلام سے رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث آئی ہے. بھائی میرے بھائی، مصنف ابن ابی شیبہ تو بعد کی بات ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے، یہ ضعیف روایتیں ہیں میرے بھائی. اور بڑا مسئلہ تو حضرت معاویہ کا ہے، جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جن کی صداقت پر عدالت پر اجماع ہے امت کا. پیارے مامو جان اور پیارے نانا جان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصول کا مسئلہ اگر آپ کے نزدیک بنایا ہوا ہے آپ نے، تو آپ ایک فتویٰ لکھیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہے، اور آمدہ سے جو کلمہ پڑھایا کریں گے نا اس کے ساتھ ان کو بھی منوایا کریں گے ان کا نام لے کے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانے، نبی اسلام کو آخری نبی مانے، قرآن کو محفوظ کتاب مانے، اور ساتھ حضرت معاویہ کو بھی مانے. تو بتایا کریں آپ اسلام کے 73 کے آئین کو میں بھی شیخ کو داخل کروا دیں اس کو اگر آپ نے یہ مانا ہے. تو میرا حضرت معاویہ کے بارے میں جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہے میرا وہی موقف ہے. اب اس سے زیادہ کیا کہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں حضرت علی سے بڑھا کے پیش کریں تو سر یہ تو پاسبل نہیں ہو. بات تو صحیح ہے. تو جب اتنی باتیں کر رہا ہو تو جواب تو بنتا ہے نا. ہم یہاں سے جواب دے رہے ہیں تو ادھورا کلپ چلا کے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا جاتا ہے. مفتی صاحب نہ تسی کوئی جواب دیتا، نہ تواڈے کسی بڑے بھرا نے، نہ کوئی چھوٹے بھرا نے، جواب ہے ہی نہیں ہے. تم جھوٹ بول رہے ہو جواب میں. آپ لوگ مجھے بتاؤ جو ہم نے دلائل قرآن و سنت کے رکھے ہیں کی جرأت ہے کہ نہ جواب دے سکے؟ تو انہوں ہی پتہ ہے. تو ایسے موقع پہ اس کی دعوت پہ میں گیا ہوں، اس نے بار بار بلایا، وہ کلپ آپ نے دیکھے ہوں گے، اور میں گیا ہوں اور بہت ہی تمیز سے جانے کے بعد، ایسا نہیں کہ میں گھر جا کے میں نے چھاپا مار دیا اچانک، ٹھیک ہے جی، بلکہ میں نے ٹائم دیا کہ آپ 48 آورز میں پازیٹیو رسپانس ریکارڈ کروا دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. بیٹھیں گے کب؟ ہم یہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور کن شرائط پہ بات ہوگی یہ بعد میں طے کریں گے. صرف آپ اس کو سیریس لیں کہ میں آ گیا ہوں. تو 48 گھنٹے میرا خیال ہے بہت ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی رسپانس نہ کرے. اس روئے عرض پہ ایک ہی مولانا ہے جسے میں نے اجازت دی کہ وہ مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے، اور وہ بھی میرے کہنے پہ نہیں. نادر علی بھائی نے 3 مہینے میرے سر میں درد کے طور پر مسلط ہو کر مجھے اس پہ ایگری کروایا. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں خیر کیا ایلیمنٹ موجود ہے، اگر آپ ملاقات کر لیں تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم بیٹھیں گے تو کسی ایجنڈے کے اوپر بیٹھیں گے، اس طرح تو نہیں آگے بیٹھ جائیں گے. تو اس کے لیے پھر میری ایک ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لے آئیں، لیکن ایک پورا طریقہ بتایا تھا، اس کے مطابق آنا تھا. جب مفتی صاحب یہاں اتر کے انہوں نے چوری چھپے ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے دونوں چیزیں وائلیٹ کی. پہلے انہوں نے کہا 6-7 بندے ہمارے ساتھ ہوں گے اور مولانا فلان یہ میرے ساتھ ہوگا جیلم کا. تو ٹور جائیں تو پیچھے مسلط کر جائیں میرے تھے، جس طرح امریکہ ٹور گئے تھے، افغان وار ساڈے تے مسلط کر گیا. جیلم دے مولوی جو 11 سال سے ان کو میں ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوا. تجھے میں نے اکیلے بلایا تھا، 7 کیمرہ مین، اور دوسری میں نے شرط رکھی تھی عقیدوں کے علاوہ بات نہیں ہوگی جب تک عقیدے سیٹل نہیں ہوں گے. آپ نے ریکویسٹ کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایشو بھی ڈال لیں، میں نے مان لیا. کئی دفعہ ویڈیوز میں پہلے مانا کہ ایڈ کر لو، فرو پہ بات نہیں ہوگی. انہوں نے دونوں شرطیں وائلیٹ کی. ان کو پتا تھا کہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ انجینئر صاحب فرقہ دیوبندیہ کو تلیں گے. تو انہوں نے 9 من تیل ختم کر دیا. تو چونکہ انہوں نے کوئی چیز مانی نہیں ہے، لہٰذا یہ بار بار پراپیگنڈا کرنا کہ انجینئر صاحب بلاتے تھے تو آپ آئے ہیں، انجینئر صاحب نے اس طرح بلایا تھا.
ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਇੰਜ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ। अकेले आओ, कैमरे में बात करो, सिक्योरिटी गार्ड लाने लाओ 10 बार बिठाओ, लेकिन बात अकेले होगी और बीच में होगा कैमरा, वो रिकॉर्डिंग करो, अपनी भी करो, अपना कैमरामैन ले आओ। और दूसरा बात होगी कि भाई पहले दिन से मेरी ये बात है, इस शर्त को जब आप वायलेट करते हैं तो फिर तो आपने खुद ऐद तोड़ दिया। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो 48 घंटे का कहा था, लेकिन एक हफ्ते का टाइम था, आप इतवार को ही मिल लेते। तो तूने उस वीडियो में तो नहीं कहा कि एक हफ्ते का टाइम है, उसमें इसने 48 घंटे का कहा। बाद में जाते वक्त इसे गलती होगी, इसने कहा इतवार को। तो इतवार का पता था तो सर इतवार को आते ना, सीधे आ। तो यहां और 300-400 बंदा बैठा हुआ है, आ जाओ। आज तक किसी को आने से रोका है? सारे मौलवी भी आते हैं तरीके से आके, जिस तरह मुफ्ती साहब कहते हैं तमीज से बैठो, बैठो, आओ मुलाकात करो, सारों को भेज के हमें इमामत करवाएं। मुफ्ती साहब आप कैमरामैन अपना ले आए, सिक्योरिटी गार्ड बाहर ही रखें, मौलवी के साथ मैंने नहीं बैठना। आपको इजाजत दी थी, आपने शर्त वायलेट की, दोनों शर्तें वायलेट की। एक तो आपने कहा कि मैं मौलवी साहब लेके आऊंगा 6-7, दूसरा आपने ये कहा कि मैं फरू पे भी बात करूंगा। मैंने सिर्फ अकीदों की बात की थी, अल मुहन्नद की, या हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौला अली खलीफा राशिद के खिलाफ खुरूज, वो आपके कहने पे मैंने पहले से माना हुआ था, उसको अकीदे का मसला है। आए आप बात कर लें। पहली बात तो ये है कि जब तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद कराची से जेल में चला जाता है, और जाता किस लिए कि वो बकौल आपके कि वो इस्लाम की एक दूसरी शक्ल पेश कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। तो सरकार आपके फिरकों के ऊपर बुरा वक्त आया है तो निकालो अपने बड़े बाहर जी। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कोई इनका कोई वो तो नहीं है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी, उलमा देवबंद का हेड इंजीनियर, आ सामने यहां बैठे, मैं नीचे बैठूंगा। मजहब के हैं ना, तो मुफ्ती तक जब इस्लाम खतरे में हो और अपनों से हो तो कम से कम उनको बोलना चाहिए था, मुफ्ती मुनीब रहमान से बोलना चाहिए था। और फिर इंजीनियर साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लिखवा के ही ले आओ बड़ों से। और ये मतलब मैं उनकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, मुझे उन पर एतमाद है कि उनके साथ मैं बात करूंगा तो मसला हल होगा, क्योंकि निचले तो इतने ज्यादा ही खत्म ही नहीं होंगे। एक से बात करूंगा, दूसरा के उनको तो पता है, उनकी तो ये फील्ड ही नहीं थी, इसलिए वो इंजीनियर साहब से जेर हो गए। तो वड्डा कटो, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। हाँ, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मीडिया पे नहीं है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वो एक हकीकी मानों में आपको इल्मी उन्होंने किताब कहा था कि जाएं, नहीं, ना उन्होंने मुझे रोका, ना उन्होंने मुझे कहा जाने का। ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन आप क्यों नहीं, इतना बड़ा आपका चैलेंज है कि आपने इतनी इस्लाम की खिदमत करनी है, लिखवा मुफ्ती तकी नहीं उस्मानी तो क्यों साहब के पास लिखवाएं? जाएं। वो क्या, ये कौन सा किसी से मुनाजरे के लिए शर्त है? आप दलील से बात करें, अगर वो सही है तो मुफ्ती तकी साहब लिख के दें या नहीं लिख के दें। क्योंकि तुम्हारा क्लेम है कि इंजीनियर साहब ने फिरका लॉन्च किया, ये भी इसने एक वीडियो में बात की थी कि इंजीनियर साहब एक नया फिरका बना रहे हैं, तो उस फिरके का बानी फिर बकौल तुम्हारे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं हुआ ना, तो मेरे मुकाबले पे फिर गली मोहल्ले का कोई नहीं आएगा, तुम्हारा बड़ा आएगा, और वो तकी उस्मानी साहब है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं, वो नहीं आ सकते ना कि वो चर्ब जुबान नहीं है, मुनाजरे का फन नहीं जानते। अब लादा बात है कि तुमने उनको अपना बड़ा मान लिया, जबकि उनके पास ये फन भी नहीं है। चलो वो किसी के हक में वीडियो बना दे, मैं उसके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, अकेडमी आ जाए, कुर्सी पे बैठाऊंगा, सामने बैठूंगा, और अगर नहीं आ सकते ऑनलाइन आ जाए, इसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं ना रह गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।